بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیں، اور زیادہ تر ابھی تک جو ہم نے حوالہ جات پیش کیے ہیں ان کا تعلق دیوبندی جماعت سے ہے، اور ہم انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقت میں بریلوی اور شیعہ اور اسی طرح وہابیوں کے بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے حوالہ جات پیش کریں گے۔ ابھی ہمارے ساتھ پروگرام کے پہلے حصے میں موجود ہیں احمد بٹ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی احمد بٹ صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز ٹھیک آ رہی؟ جی آواز ٹھیک آ رہی۔ ہاں جی، میری طرف سے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جو محترم مختصر سا تعارف آپ نے کروا دیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ٹائم ضائع کیے بغیر ہم حوالوں کی طرف چلتے ہیں۔ تفصیل کا جیسا کہ آپ نے بتا دیا کہ اس میں صرف دیوبندیوں کے حوالے نہیں تھے، اس میں جو سید احمد شہید اور اسی طرح شاہ اسماعیل شہید جو ہے، ان کا ربط جو ہے وہ اہل حدیث سے بھی جا کے جڑتا ہے۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جہاں پہ یہ دونوں جا کے اہل حدیث اور دیوبندی جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، دونوں کے، یعنی کہ بزرگ ہیں یہ شاہ اسماعیل بھی اور سید احمد بریلوی جو ہیں وہ بھی۔ تو اس لیے یہ صرف دیوبندیوں کے لیے نہیں تھا، اس میں کچھ حصہ کسی نہ کسی حد تک اہل حدیث کا بھی تھا۔ تو انشاءاللہ آج یہ دیوبندیوں والا سیکشن جو ہے ہم مکمل طور پہ ختم کر کے تو کل سے ہم اہل حدیث کا جو ہے وہ ساتھ ہی شروع کر لیں گے تاکہ وہ ربط جو ہے وہ قائم رہے۔ جی محترم۔ جی ابھی ہم اگلے حوالے کی طرف چلتے ہیں۔ پچھلے کچھ بے شمار حوالہ جات ہم پیش کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ یہ بھی حوالہ جات آج سے میں کوشش کروں گا کہ ان کو اکٹھا ہی پروگراموں کے لحاظ سے اپلوڈ کرنا شروع کروں۔ تو یہ حوالہ ہے ملفوظات حکیم الامت دیوبندیہ کا۔ اس میں سے ہم پڑھتے ہیں، جلد نمبر 3 ہے اس کا، اور صفحہ نمبر ہے 186۔ یہاں سے میں پڑھتا ہوں، تحریکات میں شرکت سے اجتناب، ملفوظ نمبر ہے 281۔ لکھا ہے، وہ یہ کہ جو تم کو معلوم ہے ہم کو بھی معلوم ہے، اور تم سے زائد ہم کو ایک اور بات معلوم ہے جس کی وجہ سے ہم خاموش ہیں، وہ یہ کہ بدون قوت کے مقابلہ کرنے میں ہم فنا ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، کیونکہ ان تحریکات کی کامیابی کا نتیجہ ظاہراً ہندوؤں کا غلبہ ہے، اور ہندو انگریزوں سے زیادہ دشمن ہیں۔ ہر شخص شب و روز اس کا مشاہدہ کرتا ہے۔ دیکھ لیا جائے تمام دفاتر اور محکموں میں مسلمانوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ واقعات اور مشاہدات کو بھی نظر انداز کیا جائے تو اس کا کسی کے پاس کیا جواب ہے؟ ٹھیک ہے جی، اس کے آگے اگلے حوالے کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ملفوظات حکیم الامت دیوبندیہ کا حوالہ ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 199 ہے۔ تحریکات حاضرہ میں مسالے سے زیادہ مفاسد ہیں، مولاتی اور غیر موالاتی۔ ملفوظ نمبر 195 ہے، لکھا ہے، ہم نے تو اپنے بھائیوں کو مادی اور شرعی مفسدہ اور مضرت سے بچایا، اس کو اپنی غرض فاسد میں استعمال کرے ہم اس کے ذمہ دار کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن مجید ہی کو لے لیجئے، ہدایت کے لیے نازل ہوا، مگر اہل باطل نے اسے باطل کی تائید میں کام لیا، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک سکا شخص نے بیان کیا، جس وقت ندوہ کی بنیاد ڈالی گئی تو حضرت مولوی گنگوہی علیہ مالہ سے بھی شرکت کی درخواست کی، اور یہ بھی کہا کہ ندوہ کے مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حکومت کا مقابلہ کریں۔ فرمایا کہ اگر ندوہ کا یہ بھی مقصد ہے تو میں کبھی اپنی جماعت کو شرکت کی اجازت نہیں دوں گا اور ان کو پامال نہیں کراؤں گا۔ یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے جہاد بھی سیف بھی کیا تھا، ان کی یہ رائے تھی، بخلاف اس کے ان ناعاقبت اندیش لیڈروں نے مالابار میں جا کر موپلوں کی قوم کو اشتعال دے کر حکومت سے لڑایا، ان کا جو کچھ انجام ہوا ظاہر ہے۔ ٹھیک ہے جی، ظاہر ہے۔ پھر جب ان پر وقت پڑا، ان بیچاروں کی نہ کسی لیڈر نے خبر لی اور نہ ان کے ہم خیال مولوی ہی ان کی امداد کو پہنچے۔ ایسے ہی صورت یہ لوگ ہندوستان کی بنانا چاہتے تھے کہ عام مسلمانوں کو پھنسا دیتے اور خود انگریزوں کے ساتھ مل جاتے۔ اب یہ عوام ہی گرفتار ہوتی، جیل خانوں میں جاتے، پھانسیاں پاتے، ان کے بچے یتیم اور عورتیں بیوہ ہوتی، مگر نہ ان کا کوئی خیر خواہ مگر نہ ان کا خبر گیرا ہوتا اور نہ پرسان حال، اس لیے کہ ان میں نہ کوئی تنظیم ہے، نہ کوئی ضابطہ اور قاعدہ، دین و دنیا دونوں کو برباد کیا، مگر اللہ رسول کے حکام کے خلاف کیا، حکام اسلام کو پامال کیا، مسائل شرعیہ کی بے حرمتی کی، اہل حق پر بہتان لگائے، کیا ملا سوائے خسران کے؟ میں تھوڑا سا تبصرہ کر دیتا ہوں، یہ جو دو والے آپ نے جی اکٹھے جی پڑھے ہیں، یہ دیکھیں کہ یہ جتنی بھی تحریکات چلی ہیں
اس کا اس نے مجموعی طور پہ یہ بتا دیا ہے کہ اگر یہ کامیاب بھی ہوں تو اس سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ ہندوؤں کو ہوگا، نہ کہ مسلمانوں کو۔ جی بالکل یہی صورتحال جو ہے وہ سن 1857 جس کو یہ اب جنگ آزادی کہتے ہیں اور جہاد کہتے ہیں، اس میں بھی یہی تھی۔ حالانکہ یہاں پہ اس نے ایک جگہ پہ یہ الفاظ لکھے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد بالسیف بھی کیا، حالانکہ یہ جہاد بالسیف جیسا کہ ہم پہلے بھی دکھا چکے ہیں کہ یہ انگریزوں کی طرف سے جو باغی تھے، بغاوت کرنے والے تھے، ان کے خلاف ہوا۔ آج بھی انشاءاللہ اس کا حوالہ آئے گا اور تفصیلاً اس کا پھر ہم ذکر کریں گے جب ہم فائنل سٹیج پہ پہنچیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر 1857 کی لڑائی کو یہ جہاد بھی کہتے ہیں تو تب بھی یہ انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ مل کے، بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ اصل اس کے روح رواں جو ہے وہ ہندو تھے، مسلمانوں کو انہوں نے آگے کر دیے۔ اور جب وہ تحریک ناکام ہوئی یا وہ غدر جو ہے وہ ناکام ہوا تو ہندو خود سائڈ پہ ہو گئے اور سارا الزام جو ہے انہوں نے مسلمانوں پہ ہاں دھر ہاں دیے۔ اس پہ بھی بے شمار کتابیں جو ہیں لکھی جا چکی ہیں، خاص طور پہ سر سید کی جو کتاب ہے اسباب بغاوت ہند، اسی طرح اور بھی کئی کتب جو ہیں، اس میں انہوں نے یہی موقف اختیار کیا ہے کہ اصل روح رواں اس کے ہندو تھے، اور جب وہ ناکام ہو گئی تو اس کو آگے جو ہے وہ پھر مسلمانوں کو کر دیا، اور ساری سزا جو ہے 1857 کے بعد مسلمانوں نے بھگتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 1857 کے بعد جو مسلمانوں کے ساتھ پھر ہوا ہے، جو انگریزوں نے کی ہے، وہ واقعی داستان جو ہے وہ بڑی دکھی ہے، اور کافی مظالم بھی ہوئے ہیں، کافی بے گناہ لوگ جو ہیں وہ بھی مارے گئے، لیکن بغاوتوں کا پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ گیوں کے ساتھ جو ہے گینگ بھی پس جاتا ہے۔ تو جی محترم اگلے حوالے جو ہیں ہم دکھاتے جی، مگر نہ ان کا کوئی وغیرہ وغیرہ، یہ ہم ویسے پہلے بھی حوالہ پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں اگلا حوالہ پڑھتا ہوں۔ یہ بھی ہے جی ملفوظات حکیم الامت دیوبندیہ، اور اس کا ہم صفحہ نمبر پڑھیں گے یہاں سے 350، ملفوظ نمبر 475 ہے، جنت کی امید پر نماز۔ ملفوظ نمبر 476 ہے، محتمم دارالعلوم دیوبند مولوی رفیع الدین کے کمالات باطنی۔ میں نے عرض کیا، یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں، لکھا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ اس طرح پر اطمینان سے ٹہل رہے ہیں اور اتنا بڑا انتظام درپیش ہے۔ فرمایا یہ انتظام تو کون بڑی چیز ہے، اگر سلطنت بھی ہمارے سپرد ہو جائے تو اسی طرح اطمینان سے اس کا انتظام بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ پچھلے حوالے میں انہوں نے کہا کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ سلطنت کا انتظام کر سکیں، اور یہاں وہ بڑے بڑے جو پھڑیے ہوتے ہیں، نہیں چھوڑیے ہوتے ہیں، ان کی طرح یہ چھوڑ رہا ہے کہ اگر حکومت ہمیں مل جائے تو ہم انتظام کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو جی ہیں۔ جی بالکل، وہ آپ نے صحیح تبصرہ کیا، یہ حوالہ اسی لیے تھا کہ پچھلے حوالے میں انہوں نے دکھایا تھا کہ حکومت ہم سپرد کریں تو ہمیں کوئی اس قابل نظر نہیں آتا، اور یہاں پہ یہ اس کو بھی میں عام طور پہ وہ لمبی لمبی چھوڑنا جو ہے اس کے عنوان سے رکھتا ہوتا ہوں۔ جی محترم۔ جی، اگلا حوالہ ہے جی عطا اللہ بخاری کا، جو کہ دیوبندی احراری تھا اور کانگریس کا یہ سدایا ہوا پرندہ تھا، اور اس کا صفحہ نمبر اس کتاب کا ہے 140، جہاد کا خوف۔ ماشاءاللہ، ہماری اس پر 17 جولائی سن 1870 کی تاریخ ثبت ہے، ہندوستان میں جہاد جائز ہے یا نہیں کا جواب دیتے ہیں ان علماء کرام کا ارشاد ہے کہ مسلمان رعایا کے پاس نہ اپنے حاکموں کے ساتھ لڑنے کی طاقت ہے، نہ ان کے پاس ہتھیار ہیں، برخلاف اس کے اگر لڑائی شروع کر دی جائے تو شکست ناگزیر ہے، جس سے اسلام کی عزت کو نقصان پہنچے گا، لہٰذا جہاد واجب نہیں، ضرور ہے کہ جہاد کیا جائے تو اس میں مسلمانوں کی فتح اور اسلام کی برتری کا قیاس غالب ہو، اگر اس قسم کے قیاس کا امکان نہ ہو تو جہاد ناجائز ہے۔ اسی کتاب میں ایک اور فتویٰ محمدن سوسائٹی کلکتہ کی طرف سے مرقوم ہے، لکھا ہے اس جذبے کو مدھم کرنے کے لیے جمال دین ابن عبداللہ، شیخ عمر حنفی مفتی مکہ معظمہ، احمد بن زنبی شافعی مفتی مکہ معظمہ اور حسین بن ابراہیم مالکی مفتی مکہ معظمہ سے اس مطلب کے فتوے حاصل کیے گئے کہ ہندوستان دارالاسلام ہے۔ جی محترم، اس میں جو اس نے جہاد کی جو شرائط بتائی ہیں یہ بالکل صحیح ہے۔ جو کتب میں جہاد کی شرائط لکھی ہوئی ہیں ان میں یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس اسلحہ ہو، ان کا کوئی امیر ہو، اور جیتنے کی بھی توقع ہو، یہ خودکشی نہ ہو بالکل واضح واضح کہ سامنے نظر آ رہا ہو کہ سوائے شکست کے اس کا انجام کچھ اور ہے، تو تب بھی جہاد جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یہ بالکل انہوں نے اپنی کتب، جو فقہ کی کتب میں جہاد کا مسئلہ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق بالکل صحیح کہا ہے۔ یہ جو اس نے لاسٹ پہ آگے سے
بتایا کہ اس جذبے کو مدم کرنے کے لیے جمال الدین وغیرہ اور حنفی مفتی مکہ معظمہ وغیرہ جو ہے، یہ ہنٹر کی کتاب ہے، ڈبلیو ہنٹر، ولیم ولسن ہنٹر کی کتاب، ہمارے ہندوستانی مسلمان، اس کے آخر پہ اس نے یہ فتوے جو ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں، یہ یہاں پہ ان کا ذکر کر رہا ہے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ وہ مکہ اور معظمہ کے جو مفتیان تھے وہاں سے بھی وہ فتوے لے کے آئے ہوئے تھے، اس لیے انہیں اس شخص کے فتوے کی کوئی ضرورت نہیں تھی جس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا اور جس کی پورے ہندوستان میں مخالفت تھی۔ تو یہ بار بار یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ صریحا جھوٹ بولتے ہیں کہ ایک گمنام شخص جس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، اور اگر کچھ جانتے بھی تھے تو وہ بھی اس کے بڑے شدید قسم کے مخالف تھے، تو اس سے انہوں نے فتویٰ لیا۔ اور خود وہ جو ولیم ہنٹر کی کتاب میں جس کا ذکر کر رہا ہوں، اس میں بھی اس نے اس فتوے کا ذکر تک نہیں کیا، اگر ان کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت ہوتی تو وہ ضرور ذکر کرتے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ ان کے بڑے بڑے، جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے حوالوں میں دکھایا کہ جو بھی اس وقت کے ان کے بڑے علماء تھے وہ سارے کے سارے ہندوستان کو دارالاسلام ہی کہتے رہے ہیں، دارالامن ہی کہتے رہے ہیں۔ جنہوں نے دارالحرب اس کو کہا ہے اس کی وجہ بتا دی ہے، آج میں انشاءاللہ 4 حوالے جو ہیں اس کے مزید دکھاؤں گا، تاکہ یہ جو اللہ وسیع صاحب نے یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے بعض بزرگ تھے انہوں نے اس کو دارالحرب بھی کہا، تو وہ دارالحرب کس مسئلے پہ کہا؟ جیسا کہ کل بھی اور اس سے پہلے بھی بار بار یہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ اصل میں سود لینے کا مسئلہ تھا، کیونکہ فقہ حنفیہ کے مطابق دارالحرم میں غیر مسلم جو ہے ان سے سود لیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ جمعے کی فرضیت کہ آیا جمعہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، انشاءاللہ جب وہ فتوے دکھائیں گے ہم تو تب وہاں پہ بات کریں گے۔ جی محترم آپ اگلا حوالہ پڑھیں۔ جی اگلا حوالہ ہے ہمارے پاس، ہمارے ہندوستانی مسلمان، مصنف جو ہے وہ ڈبلیو ہنٹر LLD ICS بنگال، ترجمہ کرنے والے فلانے فلانے ہیں۔ بہرحال آگے ہے جی صفحہ 181 ہے اس کا، زمیمہ نمبر 1، مکہ کے علماء کا فتویٰ۔ سوال ہے جی آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ خدا کے اقبال کو بلند کرے، کیا ملک ہندوستان میں جس کے حاکم عیسائی ہیں اور جو اسلام کے تمام احکام میں مداخلت نہیں کرتے، مثلا روزانہ نماز، عیدین کی نماز وغیرہ وغیرہ، اسلام کے بعض احکام چھوڑ دینے کو جائز سمجھتے ہیں؟ مثلا وہ اس شخص کو اپنے مسلمان باء اجداد کے جائیداد کا وارث قرار دیتے ہیں جو مرتد ہو گیا ہو اور عیسائی بن گیا ہو، دارالاسلام ہے یا نہیں؟ مدرجہ بالا کا جواب دیں اور اللہ سے اجر پائیں۔ جواب نمبر 1، جب تک اسلام کے بعض مخصوص احکام جاری ہیں وہ دارالاسلام ہے۔ اللہ سب کو جاننے والا اور بے عیب اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ آگے ہے جی یہ فتویٰ اس شخص نے دیا جو اللہ کی مخفی عنایات کا آرزو مند ہے، جو خدا تعالی کی تعریف کرتا ہے اور اس کے رسول پر درود بھیجتا ہے۔ دستخط جمال ابن عبداللہ شیخ عمر الحنفی، مکہ معظمہ کا موجودہ مفتی۔ جواب نمبر 2 ہے جی صفحہ نمبر 182 سے ہم پڑھتے ہیں، ہاں جب تک کہ اس میں اسلام کی بعض خصوصیات جاری ہیں وہ دارالاسلام ہے۔ خدا ہی سب کو جاننے والا ہے، وہ بے عیب اور سب سے بڑا ہے۔ یہ اس شخص نے لکھا ہے جو خدائے مہربان سے نجات کا طالب ہے۔ دستخط احمد بن زینی والہم، مکہ معظمہ کے شافعی مذہب کا فتویٰ۔ جواب نمبر 3 ہے جی سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو ایک ہے اور خدا میرے علم کو بڑھائے، یہ امر و سو کی شرح میں مرقوم ہے کہ دارالاسلام اس وقت تک دارالحرب نہیں بن سکتا جب وہ کافروں کے ہاتھ میں چلا جائے، بلکہ اس وقت دارالحرب بنتا ہے جب اس میں اسلام کی تمام یا بعض بہت سے احکام جاری نہ ہوں، یعنی کہ کوئی دارالحرب یہ نہیں ہے۔ اچھا جی، خدا عالم الغیب ہے، خدا کی رحمتیں ہمارے رسول پر، اس کی آل پر، اس کے صحابہ پر نازل ہوں۔ دستخط بقلم خود حسین بن ابراہیم مالکی مذہبی کا مفتی مکہ معظمہ۔ شمالی ہند کے علماء کا فتویٰ، استفتاء، مترجمہ فلاں فلاں بندہ۔ فتویٰ بتاریخ 17 ربیع الاول مطابق 1870، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پبلک میں تبلیغ کے آغاز سے بھی پہلے کا۔ اس جگہ مولویوں نے ایک عربی متن درج کیا ہے جو منہاج الغفار اور فتاوی عالمگیری سے منقور ہے۔ مہریں لگی ہوئی ہیں، کس کس کی مہر ہے جی؟ مولوی محمد علی لکھنوی، مولوی عبدالحی لکھنوی، یہ بہت مشہور مولوی تھا ان کا، مولوی فیض اللہ لکھنوی، مولوی محمد نعیم رحمۃ اللہ، قطب الدین مفتی سعد اللہ، لطف اللہ، غلام علی رامپوری۔ محمدن سوسائٹی کلکتہ کا فیصلہ، ہندوستان دارالاسلام ہے۔ عالمگیری میں یہ فتویٰ موجود ہے، یہ بہت مشہور فقہ حنفیہ کی فتووں کی کتاب ہے، یہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ لکھا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ ملک میں جہاد جائز ہے یا نہیں؟
لیکن اس کو پہلے سوال کے ساتھ حل کر دیا گیا ہے کیونکہ دارالاسلام میں جہاد کی اجازت کسی حالت میں بھی نہیں ہے. یہ امر اس قدر واضح ہے کہ اس کی حمایت کے لیے کوئی دلیل یا مثال پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اگر کوئی گم کردہ راہ مجنون اپنی الٹی قسمت کی وجہ سے، یہ دیکھیں جی اس نے تمغہ دیا ہے اس بندے کو کہ جو انگریز کے خلاف جہاد کرے، گم کردہ راہ مجنون اپنی الٹی قسمت کی وجہ سے ملک ہندوستان کے انگریز حاکموں کے خلاف جنگ شروع کر دے تو اس قسم کی جنگ کو بغاوت تصور کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور بغاوت اسلامی فقہ میں سخت منع ہے، اس لیے یہ جنگ بھی ناجائز ہوگی. اگر کوئی شخص کسی حالت میں بھی ایسی جنگ کرے گا تو مسلمان اپنے حاکموں کے ساتھ دینے پر مجبور ہوں گے. جی اگر کوئی یعنی کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرے گا تو مسلمان اس گم کردہ راہ مجنون پاگل دیوانے کے خلاف انگریز کا ساتھ دیں گے اور ان کے ساتھ مل کر باغیوں سے جنگ کریں گے، جس طرح کے ہاں جی مدرجہ بالا امر صاف طور پر فتاوی عالمگیری میں موجود ہے، یہ بتا دیا ہے پہلے ہی. جی دیکھیں کچھ یہ ان کے جو فتویٰ کی مشہور کتاب ہے جو کہ غالباً اس وقت کے 500 علماء تھے، حنفی علماء، جنہوں نے مل کے یہ فتاوی عالمگیری تیار کیا تھا، تو اس کی روح سے وہ فتویٰ دے رہے ہیں، اپنی طرف سے وہ فتویٰ نہیں دے رہے. تو یہ اس وقت بھی جا کے تو یہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ اتنے لمبے تھے کہ وہ فتاوی عالمگیری میں بھی اس طرح کا فتویٰ جو ہے وہ لکھوائے تھے ان سے. تو اس لیے یہ بار بار یہ دھوکہ نہ دیں، یہ خود ان کی فقہ کی کتابوں میں ان کے علماء، جیسا کہ یہ آپ نے دکھایا بھی ہے کہ بڑے بڑے جو اس وقت مکہ مکرمہ تک کے علماء تھے ان سے وہ فتویٰ لے کے آئے تھے کہ ہندوستان جو ہے وہ دارالاسلام ہے. بلکہ جو آپ نے پڑھ بھی دیا ہے اور جیسا کہ آپ تبصرہ کرتے ہوئے رک گئے ہیں، جیسا کہ دیوبندیوں کے بڑوں نے انگریزوں کی طرف سے باغیوں کے خلاف لڑائی کی اور اس کو جہاد کہا انہوں نے، جس کا انشاءاللہ دوبارہ آج حوالہ ہم پیش کریں گے. جی محترم. ایک منٹ. ہاں جب تک آپ لکھ رہے ہیں میں ایک تھوڑا سا شکوہ کر لوں. میں بعد میں پروگرام دیکھے ہیں میں نے، خاص طور پہ جو یوٹیوب کا لنک ہے، تو مجھے تھوڑی سی مایوسی اس بات کی ہوئی ہے کہ اکثر دوست جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ وہ ٹیکس میں لڑائیوں میں لگے ہوتے ہیں اور جو اتنی محنت کر کے یہ حوالہ جات ان کو پیش کیے جاتے ہیں ان کی طرف ان کا دھیان کم ہوتا ہے. تو امید ہے کہ بھائی جو ہیں وہ آپس کی وہ جو ٹیکس کی لڑائیاں ہیں ان کی بجائے زیادہ توجہ جو ہے وہ حوالوں کی طرف دیا کریں گے، ورنہ اتنی محنت کرنے کا ہمیں کیا فائدہ. یہ آپ بھائیوں کے لیے ہی ہے، ورنہ میرے پاس تو یہ پہلے سے پڑے ہوئے. جی محترم. وہ کوئی بندہ بد زبانی کر رہا تھا تو اس کو بلاک کیا ہے. جو بھی فیس بک یوٹیوب ٹویٹر پر کہیں بھی بد زبانی کرے گا اس کو بغیر وارننگ کے بلاک کر دیا جائے گا اور تقریباً ہمیشہ کے لیے بلاک کر دیا جائے گا، کیونکہ یہاں لاکھوں کروڑوں کے حساب سے فیس بک پر لوگ موجود ہیں سوشل میڈیا پر. تو ہمیں ایسے لوگوں کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جو بات توجہ سے سننے کے بجائے اپنے جو خاندانی پیشہ ہے ان کا وہ بانڈ پونا یہاں شروع کر دیں. ٹھیک ہے جی. بہرحال اگلا حوالہ ہے جی باقیات فتاوی رشیدیہ. تو محدث دورہ افق زماں مولوی رشید گنگوئی فلاں فلاں، اس کا ہے جی صفحہ نمبر 252. تاریخی فتویٰ. ہندوستان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ پس منظر محرکات اس فتوے کے مستفتیٰ کلمی نسخہ طباعت متعلقات نیز اس موضوع پر مولوی گنگوہی کے اور فتاویٰ. برصغیر ہند میں اسلامی حکومت کا قیام. برصغیر میں پہلی اسلامی حکومت محمد بن قاسم کی فتوحات کے نتیجہ میں قائم ہوئی تھی، جس کی حدود دریائے سندھ کے کناروں پر یا پنجاب کے باسرحدی علاقوں تک محدود تھیں. 34 صدی ہجری کے آخر پر اور 5ویں صدی ہجری کے آغاز میں محمود غزنوی کی ملک گیر فتوحات سے اس کا دائرہ وسیع ہوتا رہا ہوا، برصغیر کے اکثر حصوں تک جا پہنچا، مگر اس کے نتیجے میں برصغیر میں باقاعدہ مسلم حکومت یا ایسا نظام مملکت قائم نہیں ہو سکا جس کو باقاعدہ اسلامی ریاست کہا جا سکے. آگے صفحہ نمبر ہے 454 453. تراوڑی کی جنگ سن 1192 عیسوی سے بہادر شاہ ظفر کی برخاستگی 1857 تک تقریباً 700 سال مسلم دور حکومت میں تقریباً 57 افراد ارائے حکومت ہوئے، جس میں مشکل سے 6 یا 7 حکمران ایسے تھے جن کو دین اسلام اور قانون شریعت کی بالادستی کا خیال تھا. اب یہ ملک دارالاسلام نہیں رہا. ایسی حالت میں اس ملک کو صرف دارالعمل یا مسلم مملکت کہا جا سکتا ہے، دارالاسلام نہیں، کیونکہ یہاں اسلام بالادست قوت کی حیثیت سے کار فرما نہیں ہے. جی سلیم اس میں کافی سارے میرا پیجز لگے ہوئے، میں نے اس وقت کھولا نہیں ہے. یہ جو 57 آپ صفحے لگے ہیں. ہاں جی، یہ دکھانا یہ مقصود تھا کہ یہ جس فتوے کو پیش کر کے تو اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا،
یہ وہاں پہ اس فتوے کا ذکر ہوگا اور اس کے بعد اس کا رد ہوگا. تو اس لیے پورے وہ 57 صفحے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سرسری اس کا دکھا دیں گے. باقی انشاءاللہ بھائی جو ہیں وہ اٹیچمنٹ میں اس کو دیکھ لیں. یہ اصل میں دیوبندیوں کو خود ان کے گھر کی طرف سے جواب ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ رشید احمد گنگوئی جو تھے ان کا ایک فتویٰ موجود ہے دارالحرب، ہندوستان کو دارالحرب کہنے کا. تو اس کے بعد اس میں اس نے تفصیل سے یہ بیان کیا ہے کہ بعد میں انہوں نے اپنی رائے جو ہے وہ تبدیل کر رہی تھی، اس وقت ان کو وہ غلط معلومات جو دی گئی تھی اس کی بنا پہ انہوں نے کہہ دیا، لیکن بعد میں جب حالات چینج ہو گئے تو انہوں نے بھی اس کو پھر دارالاسلام ہی کہا ہے. تو یہ خود دیوبندیوں کا رد ہے جو آج کل نئی تاریخ لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسا کہ ان کے محمد ایوب صاحب ہیں، محمد میاں صاحب ہیں، اور اسی طرح غلام رسول مہر. یہ 3-4 بندے ہیں جنہوں نے آج کل ٹھیکہ اٹھا لیا ہوا ہے کہ وہ دیوبند کی تاریخ جو ہے اس کو درست کریں. جو وہ انگریزوں کے حق میں لڑتے رہے، جو ان کے حق میں فیصلے انہوں نے کیے، اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ان کے خلاف جو ہے وہ دکھایا جائے. تو یہ ان تینوں حضرات کا رد جو ہے وہ خود دیوبندیوں نے اپنی اس کتاب میں کر دیا ہے. اس کے لیے یہ حوالہ جو میں نے بھائیوں کے سامنے پیش کیا ہے، اس میں سے چیدہ چیدہ اگر کچھ پڑھنا چاہیں 1-2 حوالہ تو وہ پڑھ دیں. خلاصہ میں نے اس کو بتا دیا ہے کہ یہ خط یہاں پہ کیوں لگایا جی گیا. بالکل، میں پڑھ دیتا ہوں جہاں لال لال نشان لگے ہیں وہاں. اور دوسرا وہ میں نے ایک محاورہ سنا ہوا ہے کہ جس کو زمانہ خراب کر دے اس کو عطار صحیح نہیں کر سکتا. تو یہ عطار جو ہیں یہ ان بیوقوفوں کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں جو پہلے ہی بیوقوف ہیں، لیکن جو تھوڑی سی عقل رکھتے ہیں ان کی عقل قائم رکھنے کے لیے ہم مزید حوالہ جات پیش کر رہے ہیں تاکہ وہ حق کو دیکھ کر تو ان جھوٹے اور دھوکے باز لوگوں سے بچ سکیں. صفحہ نمبر 457 ہے جی. لکھا ہے اگرچہ اس وقت بھی بظاہر مغل حکومت کا نام موجود تھا، لال قلعہ میں بادشاہ بیٹھتے تھے، مگر قلعہ سے باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا تھا اس پر بادشاہ کی گرفت تھی نہ قلعہ کے ارباب اقتدار کی. بادشاہ خود ایک ایسی بے بس اور پریشان تھا کہ دعا مشورہ اور تسکین قلب کے لیے حضرت شاہ صاحب اور دوسرے علماء اور بزرگوں کی خدمات میں حاضری دیتے اور دعاؤں کی درخواست کرتے تھے. حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ بادشاہ وقت شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر کر کہتا تھا کہ غلبہ کفر و تفریق رعیت بدرجہ رسید است کہ معلوم است چنانچہ خواب و خور برمن تلخ شدہ است دری باب دعا مطلوب است. کہ حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، جو عوام ہے وہ بھی ہماری نہیں سنتی، تو ہمارے لیے دعا کرو. شاہ صاحب کے مکتوبات گرامی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان میں حضرت شاہ صاحب اس ملک کو نہ صرف دارالحرب بلکہ دارالکفر لکھ رہے ہیں. حضرت شاہ صاحب کے اس رائے یا فتوے کی نسبت وضاحت سے حضرت احمد شاہ ابدالی کے نام سے خط سے اظہار ہوتا ہے. اس خط میں شاہ صاحب نے تحریر فرمایا کہ در ملک ہندوستان غلبہ کفار بئیں صورت است کے درمیان آمدہ و ذوف مسلمانان بئیں صفت در این زمانہ بادشاہ ہے کہ صاحب اقتدار و شوکت باشد و قادر بر شکست لشکر کفار و دور اندیش جنگ آزمائی غیر از ملازمان آن حضرت موجود نیست. کہ ہمارے علاقے کے اندر کافروں کی حکومت ہے اور تم اگر مدد نہ کرو تو ہمارے موجودہ بادشاہ جو لولا لنگڑا ہے اس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ان کفار کے مقابلہ کر سکے. یہ ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے. یہ یہ بھی جی جو شاہ ولی اللہ صاحب نے فتویٰ دیا ہے یہ اس وقت کا ہے کہ ابھی انگریز نہیں تھے، جی جی بلکہ مرہٹوں وغیرہ نے، یا جیسا کہ ہم نے بار بار دکھایا کہ مختلف گروہ تھے وہ دلی پہ آ کے حملے کیا کرتے تھے. جاٹوں کے حملے تھے، اسی طرح دوسرے روہیلا وغیرہ انہوں نے بھی آ کے قبضہ کیا. تو یہ اس دور کا فتویٰ ہے، یہ انگریزوں کے خلاف دارالحرب کا فتویٰ نہیں ہے. یہ میں وضاحت کر دوں یہاں پہ کہ شاہ ولی اللہ نے جو فتویٰ دیا وہ انگریزوں کے خلاف نہیں تھا، بلکہ خود مسلمانوں کی حالت اس وقت ہندوستان میں اتنی خراب ہو چکی تھی کہ مختلف گروہ جو ہیں انہوں نے دلی کو بار بار اجاڑا ہے. کبھی کسی گروہ نے آ کے اجاڑا ہے تو اس کے خلاف پھر انہوں نے احمد شاہ ابدالی سے مدد مانگی، اور اس نے پھر آگے جو باقی رہتا خلیہ تھا وہ بھی بگاڑ دیا، ہاں ہاں اور اس کا پھر انہوں نے باقاعدہ شکوہ بھی کیا ہے. تو بہرحال یہ کوشش کریں کہ اس کے چند ایک جو ہے حوالہ جات ہے صرف وہی پڑھے تاکہ ہم آج جو ہے وہ کم از کم یہ دیوبندی والا سیکشن جو ہے اس کو ختم کر جی سکیں. بالکل. وہ احمد شاہ ابدالی کو شاید پتہ نہیں تھا یہاں حالات خراب ہیں، دور سے بیٹھ کے ہو سکتا ہے ڈر ہی رہا ہو، تو انہوں نے اچھی طرح تفصیل سے خط لکھ کے اس کو بتا دیا کہ یہاں سب کمزور ہیں، کوئی طاقت موجود نہیں. اس نے کہا اچھا یہ تو اچھا موقع ہے آ کے میں بھی تھوڑا سا لوٹ لوں تمہیں. اچھا جی آگے 458 ہے جی. اس میں لکھا ہے کہ 1172 ہجری 1759 عیسوی کے نصف ثانی میں احمد شاہ ابدالی ہندوستان آ گیا. اس سے ضمناً یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت شاہ ولی اللہ سن 1857 سے 100 سال پہلے ہندوستان کے دارالحکومت ہونے کا فتویٰ دے چکے تھے. تو یہ بہرحال آگے لمبی تفصیل ہے، وہ ہم پھر جو ہے وہ اپلوڈ کر دیں گے، وہاں آپ دوست دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے بعد ہم اگلے حوالے کی طرف چلتے ہیں.
اگر اچھا جی بلکہ اس کو چھوڑ دیں، میرا خیال ہے اس کی تفسیر میں نے بتا دی ہے کہ دیوبندی جو تاریخ کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو خود یہ دیوبندی نے ہی ان کا رد کر دیا ہے، کس کو اس چھوڑ دوں؟ لیے ہاں اس دیوبندی کو چھوڑ غدار، دیں۔ وہ میرا خیال کل ہم نے دکھا دیا تھا انگریز کہ حکومت، ہاں یہ جو بھی انہوں وہی نے ہے، ٹھیک پہلے ہے۔ دبے لفظوں میں یہ کہا تھا کہ وہ سی آئی ڈی میں شکایت کرنے والے جو ہیں وہ اشرف علی تھانوی تھے، اس نے کہا نہیں وہ ان پہ تو ہم نہیں کہتے، ہاں ان کے بھائی سے ہمیں اگر اس نے کچھ کیا ہو تو ہمیں علم نہیں، تو یہاں پہ اس نے سریحا بتا دیا ہے کہ کون تھا وہ شخص۔ جی جی، اگلے حوالے کی طرف چلتے ہیں۔ حوالے کتاب کا نام ہے قاسم العلوم، یعنی مکتوبات مولوی قاسم نانوتوی۔ اچھا جی، اس کا ہے جی جو معرفت ربانی اور کشفیات الہامی کا مرقع اور جلوہ قدرت کا شاہکار ما اردو ترجمہ، یہ الہامی کتاب ہے جی، پتہ نہیں کس نے کس پر الہام کی ہے، بہرحال اس کا صفحہ نمبر ہے 5۔ اس میں یہ دھندلا دھندلا کچھ لکھا ہوا ہے، لکھا ہے مولوی قاسم نانوتوی صاحب کے نزدیک سلطنت برطانیہ کے عہد میں ہندوستان کی پوزیشن جب اتنا آپ کو معلوم ہو گیا تو میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کو خواری کی ہوس ہو اور ہندوستان کو دارالحرب قرار دے کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق سود لینے کے لیے ہاتھ مارے تو چاہیے کہ اپنا سامان ہندوستان سے اٹھائے اور مکہ معظمہ جا کر جو کچھ اس نے ہندوؤں اور عیسائیوں اور مسلمانوں سے سود لیا ہے شوق سے کھائے، کیونکہ اس وقت امام حمام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق وہ شخص کسی عذر کے بغیر اس کا مالک ہو گیا اور کوئی ناپاکی اس کی کمیت میں داخل نہیں ہوئی۔ اچھا جی، اطراف رہنے والوں کے سامان کی خواہش پر توڑنے ہوئے ہیں، اس کی نظر میں اگر ہندوستان دارالحرب بھی ہو پھر بھی اس قسم کے سود کے مال کا حلال سمجھنا اس کی خام خیالی ہے۔ عجب تماشا ہے کہ اباحت و جواز کی روایت پر یہ لوگ ایسے مست ہو جاتے ہیں گویا کہ انہوں نے نافہمیدہ دست پا میں آگے فارسی شروع ہوگی۔ صفحہ نمبر 6، حرام سے زیادہ برا خیال کرتے ہیں، اسی طرح بالفرض اگر ہندوستان میں سود کے مال سے فائدہ حاصل کرنا جائز بھی ہو تو یہ جواز اس کے عدم جواز سے بدتر ہوگا، کیونکہ امام حمام ابو حنیفہ نے اس دیار ہندوستان کے مسلمانوں کو اس بارے میں کفار کے زمرے میں شمار کیا ہے، جیسا کہ دارالحرب کے کفار سے سود لینا جائز رکھا ہے، اسی طرح دارالحرب کے مسلمانوں سے بھی سود لینا جائز گمان کیا ہے، اور اسی بنا پر یہ بعد کے فقیہ نے دارالحرب میں مقیم مسلمانوں کو ایک دوسرے سے سود لینے کے جواز پر فتویٰ دیا ہے۔ اس صورت میں اگر وہ ہجرت نہ کرے لیکن مکہ میں جا کر سود کا مال کھا کر واپس آ جائے تو ایسا ہوگا ماشاءاللہ۔ اچھا جی، یہ وہی آپ جو بتا رہے تھے کہ اس نے جو فتویٰ دارالحرب کا رہا ہے وہ سود کے معاملے میں کہا ہے۔ جی بالکل، اگلے 3 حوالے جو ہیں وہ بھی اسی سلسلے میں ہیں کہ جنہوں نے دارالحرب کہا ہے انہوں نے بھی سود کے مسئلے کو سامنے رکھ کے کہا ہے، اور یہ ان کے گھر کی بحثیں جو ہیں وہ میں نے دکھا دی ہیں، اس لیے کسی کو یہ دھوکہ نہیں دے سکتے کہ ہمارے بعض بزرگوں نے اس کو دارالحرب کہا ہے، میں اقرار کر رہا ہوں خود کہ کہا ہے، لیکن وہ سود کے لیے کہا ہے، جہاد کے لیے نہیں کہا۔ جی دارالحرب کہا ہے محترم، تو جنگ کیوں نہیں کی؟ ان کو چاہیے تھا جی بالکل، دارالحرب قرار دے کے جنگ کرتے یا ہجرت کر جاتے۔ یا ہجرت، دونوں کام نہیں کیے۔ اس یا تو وہ منافق تھے تو منافقوں کا فتویٰ جو ہے وہ تو آپ بھی نہیں مانتے ہوں گے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں جی، صفحہ نمبر 361 ہے کہ دارالاسلام پر دارالاسلام ہونے کا حکم اس وقت تک رہے گا جب تک کہ اس میں ایک حکم بھی دارالاسلام کا باقی رہ جائے۔ لیں جی، کام ہی ختم ہو گیا یہ کہ محترم الہامی کتاب ہے، یہ یاد رکھیں، یہ بھولیں نہیں، ہاں ہاں یہ قاسم نانوتوی صاحب کے الہامات کی کتاب ہے، تو یہ ان کو الہامن بتایا گیا ہے کہ یہ ہندوستان جو ہے یہ دارالاسلام ہے، تو ہاں۔ اس لیے اب دیوبندی جو ہے وہ اپنے امام سے بغاوت کرنی ہے انہوں نے، تو یہ ان کی مرضی ہے۔ اچھا، ایک حکم بھی اس دارالاسلام کا باقی رہے گا، وہ اس وقت تک دارالحرب نہیں ہے، یہ اسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، ہندوستان دارالاسلام ہے۔ آگے ہے جی، صفحہ نمبر اس کا ہے 9، لکھا ہے ہندوستان سے ہجرت کی صورت میں ایمان کی بات تو یہ تھی کہ ہجرت کے بارے میں ہندوستان کو دارالحرب قرار دینے اور سود لینے اور نہ لینے اور دینے اور نہ دینے کے بارے میں ہندوستان کو دارالاسلام سمجھتے، نہ یہ کہ ہجرت کے بارے میں تو دارالاسلام اور سود لینے کے وقت اس کو دارالحرب سمجھے۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ خداوند جل مجدہ منافقوں کی حالت کہ وہی بات ہے کہ جی یہ منافقت ہے۔ آگے جی، مولوی محمد قاسم محترم صاحب کا اس جی میں سلیم اس نے ایک بڑی زبردست بات کی، اس نے ہاں کہا ہے ہاں کہ عجیب بات ہے ہاں کہ جب ہجرت کی بات ہو تو تب کہتے ہیں یہ دارالاسلام ہے، یہاں سے ہجرت نہیں کرنی، لیکن جب سود لینے کی بات ہو تو پھر کہتے ہیں یہ دارالحرب ہے۔ ہاں بالکل یہ اس نے کہا ہے، اس نے کہا ہے کہ چاہیے تو ان کو یہ تھا کہ سود کے معاملے میں اس کو یہ دارالاسلام قرار دیتے اور ہجرت کے معاملے
بلکہ یہ الٹا کر رہے ہیں یہ کہ منافقت ہے. ہجرت کے معاملے میں دارالاسلام قرار دے دیتے ہیں، اور جب سود کا معاملہ آتا ہے تو پھر دارالحرب قرار دیتے ہیں. ہاں ہاں یہ اس بالکل. نے ایک طنز بھی کیا ہے ان پہ، ہاں اگر کسی کو سمجھ آئی ہو. لیکن اگر چودھری غلام حسین جیسی عقل ہو تو پھر اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. نہیں نہیں، آپ نے اس کو پاگل سمجھا ہوا ہے. اگے جی، مولوی محمد قاسم اس صاحب کو یہ کا دارالاسلام قرار. سود کے بارے میں اجتہاد. اس کر گناہ گار کے گمان میں جو لوگ ہندوستان کے دارالحرب ہونے کے شک کے باعث اپنے آپ کو یہاں کے قیام کے باعث گناہ گار خیال کرتے ہیں، اور دارالاسلام ہونے کے شبہ میں جب کہ اس کے گھر اور اس کے گھر سے سود کی روٹی کھائی ہو اپنے آپ کو گناہ گار خیال کرتے ہیں، تو اس حلال سود اور مباح اقامت کی وجہ سے جو دو متضاد احتمال میں پھنسے ہوئے ہیں، ہزاروں مرتبہ بہتر ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن شیخ کی حلال روٹی ہماری حرام پانی کے ساتھ نہ چلے گی. کاش کہ یہ سود خوار لوگ اور ہندوستان میں مقیم ہوتے ہوئے اپنے آپ کو خطا کاروں میں سے سمجھتے کہ ایک تو اللہ کی طرف رجوع وغیرہ وغیرہ. آگے صفحہ نمبر ہے اس کا، فائل کا صفحہ نمبر ہے 10 اور کتاب کا صفحہ نمبر ہے میرا خیال ہے 365. زیادہ محتاط ہے کہ ہندوستان میں سود لینا حرام ہے. ٹھیک ہے جی، تو محتاط ہی رہنا چاہیے. اچھا 366. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو بقیہ سود ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور رسول کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. اور ایک جگہ فرمایا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے روز نہیں کھڑے ہو سکیں گے مگر اس طرح جیسا وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا ہو. 371 صفحہ پر ہے خلاصہ مضمون. برطانیہ کے زمانے میں ہندوستان مولا قاسم نانوتوی کے نزدیک ترجیحاً دارالحرب ہے. مطلب کا خلاصہ یہ ہے کہ اول تو ہندوستان کے دارالحرب ہونے میں شبہ ہے، جیسا کہ منقولہ روایات سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا، اگرچہ اس ناجیز کے نزدیک راجہ یہی ہے کہ ہندوستان دارالحرب ہے. دوسرے مسلمان پناہ گزین کو دارالحرب کے رہنے والے سے اور وہاں مقیم مسلمانوں سے دارالحرب میں سود لینے کے جواز میں اختلاف ہے، اور وہ بھی ایسا اختلاف کہ تمام امت یک طرف وغیرہ وغیرہ. آگے لکھا ہے جی، ایک طرف یہ ہے اور تنہا امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف. پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اگر حربی وغیرہ سے دارالحرب میں سود لینے کی اجازت دی ہے تو اس اجازت سے یہ کہاں لازم آیا کہ سود لینے والا اسی وقت اس مال کا مالک بھی بن جائے گا، بلکہ فقہی دلائل اور اس کے قواعد مالک ہونے کے لیے دارالاسلام میں مال لے جا کر احراز کرنے کے ضروری ہونے کے ایسے شاد ہیں کہ اہل فہم کو اس کے تعلیم کے لیے بغیر چارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. آگے ہے جی، یہ ہے جی کتاب اور نام اس کا، جس کو پڑھنا آتا ہے پڑھ لیں. یہ دیکھیں، بہرحال یہ ان میں سے کوئی ایک نام ہے، تو بہرحال اس کا کیا ہے جی نام، اس نیچے شاید لکھا ہو تحذیر الاخوان عن الربا فی الہندوستان، کہ ہندوستان کے اندر جو سود لینا ہے وہ کیسا ہے. لکھا ہے، اما بعد عرض کرتا ہوں کہ عاجز گناہ گار اشرف علی، یہ وہی اشرف علی تھانوی ہے جس کو دیوبندی مجدد سمجھتے ہیں، کہ میں نے جب دیکھا کہ ہندوستان میں اکثر لوگ بینک سے سود کا لین دین کرتے ہیں اور کوئی امیر شاید ہی اس سے محفوظ ہو اور اکثر اس کو حلال و مباح سمجھتے ہیں، اسلامی خیر خواہی اس کی مقتضی ہوئی کہ اس باب میں 2-4 ورق لکھوں. سوال کیا ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ بعض لوگ ہندوستان کو دارالحرب سمجھ کر بینک سے بذریعہ پرامسری نوٹ یا ڈاکخانے میں جمع کر کے یا کسی کارخانے میں تعین نفع کر کے سود لینا جائز سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ ہندوؤں سے بھی اور بعض لوگ مسلمانوں سے بھی لینا اور بعض لوگ لینا دینا دونوں کا جائز سمجھتے ہیں. ان صورتوں میں لینا دینا جائز ہے یا نہیں؟ بینوا توجرو. آگے لکھا ہے صفحہ نمبر 2 پر، اول اصل مسئلہ کی تحقیق ضروری ہے. امام ابو حنیفہ اور محمد رحم اللہ علیہ کے نزدیک دارالحرب میں کافر حربی سے اور جو حربی مسلمان ہو کر دارالحرب میں رہتا ہو اور دارالاسلام کی طرف ہجرت نہ کرے اس سے سود لینا، اسی طرح جمی بیو فاسا سے جس میں اسی کی رضا اس کا مال لینا جائز ہے، اور ائمہ سلسہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک حرام ہے. اور دارالاسلام میں کسی سے لینا مطلقاً یا دارالحرب میں مسلم یا اصلی یا ذمی سے اور یا اس عربی سے جو اسلام لا کر ہجرت کے بعد دارالحرب کی طرف لوٹ گیا ہو لینا یا کسی کو سود دینا بالاتفاق حرام ہے. جی محترم، یہ بھی وہی ہے کہ یہاں پہ بحث جو ہے وہ سود کی اصل میں چل رہی ہے. دارالحرب اگر کہا ہے تو پھر وہ سود امام ابو حنیفہ کے فتوے سے جائز ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو دارالاسلام قرار دیں تو پھر وہ سود نہیں جائز ہوتا. اس لیے یہ بھی خلاصتاً آپ نے پڑھ دیا. اگلا حوالہ ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ آخری جو 2 حوالے ہیں میں کہتا ہوں کہ وہ ضرور پڑھ دیے جائیں آج، اور اس پروگرام کو یہاں پہ ختم کیا جائے، جی دیوبندیوں جی والا جو سیکشن ہے اس کو. جی جی بالکل. تو اس تو کا اگلے والا یہاں رہنے پہ دوں پھر. بحث جو ہے
ہاں جی اس کو رہنے دے، میں خیال یہ مطلب اس کا صرف یہی مقصد یہی ہے دکھانا کہ یہ دارالحرب کی وجہ سے وہ بحث ہو رہی ہے سود کی وجہ سے دارالحرب ہونے کی. سود کی وجہ سے کہ دارالحرب اگر کسی نے کہا ہے تو وہ سود کی وجہ سے کہا ہے. آگے فتاوی عزیزی ہے جی. یہ ہے وہ اصل فتویٰ جس کو یہ کلیم کرتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو ہیں انہوں نے اس کو دارالحرب قرار دیا ہے. تو جیسا کہ یہ پچھلے 2 فتوے ہم نے دکھائے ہیں کہ انہوں نے بھی سود کے مسئلے پہ کہا ہے، انہوں نے بھی جو دارالحرب قرار دیا ہے وہ سود کے مسئلے پہ ہی قرار دیا ہے. اگر کہیں نشان لگا ہوا ہو تو وہ صفحہ پڑھ نمبر دیں آپ. 581 پر لکھا ہوا ہے مسائل سود، دارالحرب کے کفار کو سود دینا درست ہے یا نہیں. تو اس میں لکھا ہے کہ جواب کتب فقہ کی عبارت عام ہے، سود دینے والے اور لینے والے دونوں شامل ہیں، مثلا لا ربا بین المسلم والحربی فی دارالحرب. ترجمہ یعنی دارالحرب میں مسلمان اور حربی کافر کے درمیان سود کا معاملہ ناجائز نہیں. ٹھیک ہے جی. آگے لمبی تفصیل ہے اور بات یہی ہے کہ دارالحرب کے اندر سود لینا کیسا ہے، اسی پر یہ ساری بحث ہو رہی ہے. اور یہ آگے صفحہ نمبر 584 کے اوپر پھر وہ سوال اسی قسم کے ہیں مختلف سوال کہ ہدایہ میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ جائز ہے اور دارالحرب میں کافر سے سود لیا جائے، لیکن صاحبین اور امام شافعی کے نزدیک یہ سود بھی ناجائز ہے. سود منع ہونے کے بارے میں شارح جناب کتاب و سنت میں جس قدر تشدد وارد ہے، اس کے اعتبار سے یہ مسئلہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا شرع کے لحاظ سے بعید معلوم ہوتا ہے. انگریز اور ان کی مانند دوسرے لوگوں کی عملداری میں جو اہل اسلام نہیں، دارالحرب ہے یا نہیں؟ جواب ارشاد فرمائیں. جواب یہ جو قول ہے وَلَا رِبَا بین المسلم والحربی، ترجمہ نہیں سود ہے درمیان مسلمان اور کافر حربی کے، تو یہ قول ظاہر پر معمول ہے اور اصول فقہ کے موافق ہے، اور اسی طرح کے بہت سے مسائل ہیں، مثلا بین المالک والملمول، اور بھی اس قسم کے قول ہیں وغیرہ وغیرہ. جی محترم، اب ہم وہ سوانح قاسمی کا جو میں نے بھیجا ہے آپ کو 1857 شاملی جہاد، وہ اور تذکرۃ الرشید کا حوالہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں. اس کو چھوڑ دیں، یہ تفصیل کافی ہو گئی ہے سوانح کہ شاہ قاسمی والا عبدالعزیز پڑھنا ہے نے. نا اب. ہاں جی سوانح قاسمی والا پڑھنا. سوانح قاسمی یعنی سیرت شمس الاسلام. ماشاءاللہ. سید و فلان فلان محمد قاسم نانوتوی حصاول رئیس القلم مولوی مناظر احسن گیلانی. یہ کتاب ہے، صفحہ نمبر 37 ہے، 37 یہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں. لکھا ہے کہ یہ بات اتفاقی نہ تھی، اپنے فہم سے حقیقت نشانہ باز کو سمجھ کر بدن ایسی وضع پر ساد لیا جو فرق ہو جانے کی وجہ تھی نہ ہوئی. تیر اندازوں کو دیکھا کہ سر سے پا تک ایک خط مستقیم ہو جاتے ہیں. حاصل یہ کہ اس طوفان بے تمیزی سے سب لوگ گھبراتے تھے. ہم نے کبھی مولوی کو گھبراتے نہ دیکھا. خبروں کا اس وقت میں چرچا تھا، جھوٹی سچی ہزار گپ شپ اڑا کرتی تھی، مگر مولوی صاحب اپنے معمولی کام بدستور انجام فرماتے تھے. چند بار مفسدوں سے نوبت مقابلہ کی آ گئی. اللہ رے مولوی صاحب ایسے ثابت قدم تلوار ہاتھ میں اور بندوقچیوں کا مقابلہ. ایک بار گولی چل رہی تھی، یکا یک سر پکڑ کر بیٹھ گئے. جس نے دیکھا جانا گولی لگی. ایک بھائی دوڑے، پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا کہ سر میں گولی لگی. امامہ اتار کر سر کو جو دیکھا کہیں گولی کا نشان تک نہ ملا، اور تعجب یہ ہے کہ خون سے تمام کپڑے تر. انہی دنوں ایک نے منہ در منہ بندوق ماری، جس کے سنبے سے ایک مونچھ اور کچھ داڑھی جل گئی اور کچھ قدرے آنکھ کو صدمہ پہنچا، اور خدا جانے گولی کہاں گئی. اور اگر گولی نہ تھی تو اتنے پاس سے سنب بھی بس تھا، مگر حفاظت الہی برسر تھی، کچھ اثر نہ ہوا. اس زخم کی خبر اجمالی بعض دشمنوں نے جو سنی تو سرکار میں مخبری کی کہ تھانہ بون کے فساد میں شریک تھے، حالانکہ مولانا فسادوں سے کوسوں دور تھے. یعنی جی جی محترم، اس میں یہ جو سرخ نشان لگا ہوا ہے یہ تھوڑا سا نیچے کریں صفحہ، تھوڑا سا اس کو صفحے کو نیچے کریں، کیونکہ میں نے نہیں کھولا ہوا، میں آج یہاں پہ یوٹیوب پہ دیکھ رہا ہوں. اس میں نے یہ دکھانا ہے کہ نہیں، اس سے اوپر جائیں اور تھوڑا سا، بس یہاں پہ چھوڑ دیں. یہ جو لکھا ہوا ہے کہ مگر مولوی صاحب اپنے معمولی کام بدستور انجام فرماتے، چند بار مفت نوبت لڑائی مقابلے کی آگے. تو یہاں پہ بھی دیکھ لیں کہ یہ یہاں پہ اس کو روک دیں تھوڑی دیر. یہ دیکھیں یہاں پہ بھی وہ مفسدوں کا ذکر کر رہے ہیں، وہ انگریزوں کے خلاف نہیں لڑائی لڑے، جس کو آج کل یہ دیوبندی جو ہے وہ انگریزوں کے خلاف جہاد کے طور پہ پیش کرتے ہیں. یہاں پہ بھی سوانح قاسمی میں بھی، اور اسی طرح جو اگلا حوالہ آ رہا ہے تذکرۃ الرشید کا،
اس میں تو صریحاً انہوں نے بتایا ہے کہ وہ انگریزوں کی طرف سے جہاد لڑے ہیں، نہ کہ انگریزوں کے خلاف لڑے ہیں۔ تو یہ دوسرے ثبوت کے طور پہ میں نے یہ حوالہ جو ہے سوان کاسپی سے یہاں پہ لگایا ہے کہ یہاں پہ بھی انہوں نے بتا دیا ہے کہ فساد کرنے والے جو ہے ان کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی ہے انگریزوں کے حق میں، نہ کہ انگریزوں کے خلاف۔ اسی طرح جو آپ نے آخر پہ جو پڑھا ہے کہ مولانا جو ہے وہ مفسدوں سے کوسوں دور تھے، تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ انہوں نے فسادات میں کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں لیا۔ اسی وجہ سے ان سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ انگریزوں نے 1857 کے بعد ذرا ذرا شبے کی بنا پر بھی لوگوں کو پھانسیاں دی ہیں، توپوں سے اڑایا ہے، پورے گاؤں جو ہے جہاں پہ بغاوتیں ہوئی ہیں وہ تباہ کر دی ہیں۔ تو ان میں سے کسی ایک کو کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے، وہ خود جو ڈر کے بھاگے ہیں آپ نے وہ ان کی اپنی ثواب دید ہے، ورنہ یہ جو یہاں پہ رہے ہاں ان پہ مقدمے ضرور چلے ہیں، جیسا کہ نارمل سی بات ہے کہ جب اس طرح کے فسادات ہوتے ہیں، جب وہ مخبری کی انہوں نے فساد کرنے والوں نے، تو گورنمنٹ نے وہ تحقیق کی اور جب انہوں نے ان کو بے قصور پایا تو ان کو چھوڑ دیا، جیسا کہ رشید احمد گنگوئی پہ بھی تقریباً 6 مہینے تک وہ جو ہے مقدمہ چلتا رہا۔ تو اس وجہ سے انگریزوں نے بھی ان کو بے قصور ہی پایا، اور ان کی یہ بات غلط ثابت ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بڑے جو ہیں وہ انگریزوں کے خلاف لڑے۔ جی محترم آپ تذکرۃ الرشید کا حوالہ کھول لیں، وہ پڑھے۔ جی نیکسٹ ہے جی تذکرۃ الرشید، رشید احمد گنگوئی صاحب کے بارے میں کتاب ہے، صفحہ نمبر 2 ہے، لیکن کتاب کا صفحہ نمبر میرا خیال ہے 74 ہے، 74 یہ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے جی دوڑ گئی اور رئیس گرفتار ہو گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ پھانسی ہوئی اور تھانہ بون کے نیک دل سرکاری خیر خواہ ذمہ دار کو مظلوم بھائی سے دنیا میں ہمیشہ کے لیے جدا ہونے کی خبر ملی۔ آگے لکھا ہے کہ خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ بلا کسی حاکم کی سرپرستی کے گزرانو دشوار ہے، گورنمنٹ نے باغیوں کی بغاوت کے باعث اپنا امن اٹھا لیا اور بذریعہ اشتہار عام اطلاع دے دی ہے کہ اپنی اپنی حفاظت ہر شخص کو خود کرنی چاہیے، اس لیے آپ چونکہ ہمارے دینی سردار ہیں اس لیے دنیاوی نظم حکومت کا بھی بھار آپ نے سر پہ رکھیے۔ اس کے آخر میں لکھا ہے صفحے کے ان ایام میں آپ کو ان مفسدوں سے مقابلہ بھی کرنا پڑا جو غول کے غور پھرتے تھے، حفاظت جان کے لیے تلوار البتہ پاس رکھتے تھے اور گولیوں کی بچھار میں بہادر شیر کی طرح نکلتے چلے آتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی اتفاق ہوا کہ حضرت امام ربانی اپنے رفیق جان مولوی العلوم اور طیب روحانی اعلیٰ حضرت حاجی فلان ٹمکان اور نیز حاجی زامن صاحب کے ہمراہ تھے کہ بندوقچیوں سے مقابلہ ہو گیا۔ صفحہ نمبر 75 یہ آ گیا ہے جی، آگے یہاں صاف نظر آ رہا ہے۔ یہ نبوردازماد دلیر جتھا اپنے سرکار کے مخالف باغیوں، اوہ ہوئے ہوئے میں سمجھا شاید یہ انگریزوں سے جنگ ہو رہی، اچھا یہ نبوردازماد دلیر جتھا اپنے سرکار کے مخالف یعنی انگریزوں کے مخالف جو باغی سے 1857 کے سامنے سے بھاگ گئے، یہ یا ہٹ جانے والا نہ تھا، اس لیے اٹل پہاڑ کی طرح پرا جما کر ڈٹ گیا اور سرکار پر جان ساری کے لیے تیار ہو گیا۔ ماشاءاللہ، یہ سرکار انگریزی پر، یہ سرکار یہ نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رے شجاعت اور جوان مردی کہ جس ہولناک منظر سے شیر کا پتا پانی اور بہادر سے بہادر کا زہرہ آب ہو جائے، وہاں چند فقیر ہاتھوں میں تلوار لیے جمع غفیر بندوقچیوں کے سامنے ایسے جمے ہو رہے گویا زمین نے پاؤں پکڑ لیے ہیں، چنانچہ آپ پر فیریں ہوئیں اور حضرت حافظ آمن علیہ ما علیہ زیر ناف گولی کھا کر شہید ہو گئے۔ یعنی یہ دیکھیں انگریزوں کی طرف سے لڑتے ہوئے، انگریزوں کی حفاظت کرتے ہوئے یہ دیوبندیوں کے اکابر جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں۔ جی جی محترم یہ وہی واقعہ ہے جو سوان قاسمی میں انہوں نے تفصیل سے نہیں لکھا، یہاں پہ وہ یہ تفصیل سے لکھا ہوگا، لیکن جی وہاں پہ بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ صدیوں کے خلاف انہوں نے جہاد لڑا ہے انگریزوں کے حق میں۔ اسی طرح یہ جو ہم اس وقت تذکرۃ الرشید سے پڑھ رہے ہیں، اس میں انہوں نے صریحاً بتا دیا ہے کہ وہ جان ساری جان اپنی جو ہے قربان کرنے کے لیے حکومت پہ تیار تھے۔ اسی طرح وہ اسی جو تذکرۃ الرشید ہے اس میں اس کو رحم دل گورنمنٹ بھی انہوں نے کہا ہے، سرکار بھی کہا ہے، مالک بھی کہا ہے۔ یہ سارے حوالے ہم ایک دفعہ پڑھ دیں گے تو انشاءاللہ یہ آج کا پروگرام جو ہے یہاں پہ پھر اختتام پذیر ہوگا۔ جی اس میں ہے جی صفحہ نمبر 76 پر ہے، لکھا ہے کہ جب بغاوت و فساد کا قصہ فروغ ہوا اور احمد گورنمنٹ کی حکومت نے دوبارہ غلبہ پا کر باغیوں کی سرکوبی شروع کی تو جن بزدل مفسدوں کو سوائے اس کی اپنی رہائی کا کوئی چارہ نہ تھا کہ جھوٹی سچی تہمتیں اور مخبری کا پیشہ
کہ پیشہ سے سرکاری خیر خواہ اپنے آپ کو ظاہر کرے، انہوں نے اپنا رنگ جمایا اور ان گوشہ نشین حضرات پر بھی بغاوت کا الزام لگا دیا اور یہ مخبری کی کہ تھانہ کے فساد میں اصل الاصول یہی لوگ ہیں اور شامل کی تحصیل پر حملہ کرنے والا یہی گروہ تھا۔ بستی کی دکانوں کے چھپر انہوں نے تحصیل کے دروازے پر جمع کیا اور اس میں آگ لگا دی، یہاں تک کہ جس وقت آگ کو اڑ جل آدھے کواڑ جل گئے، ابھی آگ بجھنے بھی نہ پائی تھی کہ ان نڈر ملانوں نے جلتی آگ میں قدم بڑھائے اور بھڑکتے ہوئے شعلوں میں گھس کر خزانے سرکار کو لوٹا تھا۔ حالانکہ یہ کمل پوش فاقہ کش نفس کش حضرات فسادوں سے کوسوں دور تھے۔ ملک و مال کے جھگڑے اگر سلیم اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جیسا کہ عام طور پہ آج کل بھی آپ نے بار بار وہ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ چور مچائے شور والی بات ہے نا، جی تو جی جو فسادی تھے انہوں نے الٹا پھر ان پہ الزام لگا دیا بدلہ لینے کے لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فساد کیا۔ تو جیسا کہ یہاں پہ بھی اس نے کہا ہے کہ فسادیوں نے ان پہ الزامات لگائے اور گورنمنٹ پہ جیسا کہ ان کو بھروسہ تھا، اگلے حوالوں میں آپ وہ پڑھ لیں گے کہ ان کو پھر انصاف وہ ملا اور ان کی بریت جو ہے وہ ہوئی اور یہ ثابت ہو گیا کہ یہ انگریز کے حمایت دار تھے، فسادی اور باغی نہیں تھے۔ جی محترم اگلا پڑھ دیں اگلے سبق۔ جی ابھی اگلے حوالہ کے اگلے حصے کی طرف ہم چلتے ہیں کہ ملک و مال کے جھگڑے اگر کیا رکھتے کہتے تو یہ صورت ہی کیوں ہوتی، کوئی کہیں کا ڈپٹی ہوتا اور کوئی کسی جگہ کا صدر و صدور ہوتا، اور جھوٹ ان حضرات پر اتہام کا بحمداللہ کوئی ثمرہ مرتب نہ ہوا، گو خدائی آزمائش میں جڑائے گئے، پریشانیاں اٹھائی، کوف سہی، روح پوش رہے، مگر انجام کار حق کو غلبہ ہوا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی، ان پاک نفوس اور ملکوتی صفات بدنوں پر کوئی آنچ بھی نہ آئی۔ یہ ہو رہا ہے جہاد۔ اچھا آگے جی صفحہ نمبر بالکل 77۔ جی جی بالکل، دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اس وقت جیسا کہ آج بھی اگر کسی پہ جا کے کوئی رپورٹ لکھوا دے کہ یہ دہشت گردی کا کارروائیوں میں مصروف ہے، تو سیدھی سی بات ہے کہ ایک دفعہ گورنمنٹ جو ہے اس کو پکڑے گی، اس کی تفتیش ہوگی، اور اس وقت کے حالات میں نے بتا دیے ہیں کہ اگر ذرا سا شبہ بھی ہوتا تھا تو وہ توپوں سے اڑا دیتے تھے اور پھانسیاں دیتے تھے، لیکن ان کو دیکھ لیں کہ کسی ایک کو بھی کچھ بھی نہیں ہوا۔ اگر یہ ذرا سا بھی کہیں ان فسادوں میں شریک ہوتے تو یقیناً ان کے بڑوں کو بھی سزا ملتی، لیکن جیسا کہ پچھلی تحریر میں آپ واضح طور پہ پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے انگریزوں کی طرف سے انگریزوں کی حمایت میں جو ہے وہ جنگ لڑی۔ اگلے میرے خیال ایک دو چھوٹے چھوٹے والے ہیں وہ بھی پڑھ دیں۔ صفحہ نمبر 77 ہے جی، لکھا ہے حضرت نے وطن کو خیر باد کہا اور بدمست حرمین ہے نہیں پتہ نہیں کیا لکھا ہے حرمین گھر سے باہر نکلے، چونکہ مولوی گنگوہی سے زیادہ تعلق تھا اس لیے آخری ملاقات ہند کے لیے گنگو تشریف لے گئے۔ صفحہ نمبر 78 پر ہے جو خدا جانے مخبر کون اور کس بلا کا پتلا تھا جس نے عین وقت پر روح پوشی کی کوٹھڑی تک معین کر دی تھی، یعنی کہ بتا جی دیا تھا کہ کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ جی ہاں جی، یہ مخبر ان کے کیونکہ گھر کے گھر اپنے کے ہی ہوتے تھے اس لیے وہ بالکل عین بتاتے تھے کہ یہ اس بندہ فلاں جگہ پہ ہے، کیونکہ اس طرح کی مخبری سوائے کوئی اپنا اندر کا آدمی ہو وہ نہیں دکھا سکتے۔ ہاں بہرحال اس پہ ایک حوالہ جو ہے وہ آپ نے پڑھ دی ہے، وہ اس واقعے سے ریلیٹڈ تو نہیں تھا۔ یہ اصل میں اس نے مزید ایک جھوٹ بولا ہے کہ حاجی امداد اللہ نے کہا تھا کہ میں جانے سے پہلے تم سے ایک ملاقات کر کے جاؤں گا، اور اسی میں اس نے ذکر بھی کیا ہے کہ وہ بڑا سخت پیرا لگا ہوا تھا، وہ بندوقوں کا اور سنگینوں کا، اور اس پیرے کے باوجود جو ہے وہ حاجی صاحب اس کو جیل میں آ کے مل کے گئے ہیں۔ یہ اچھا اتنی لمبی لمبی چھوڑتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے جھوٹ یہ بولتے ہیں۔ خود دیوبندیوں کا اقرار ہے کہ یہ خواب کا واقعہ تھا، اوہ لیکن اس میں اس نے یہاں پہ یعنی کہ دکھایا ہے کہ وہ حقیقتاً اتنے سخت پیرے کے باوجود جیل کے اندر آ کے تو گنگوئی کو مل کے گیا۔ حالانکہ دوسری جگہ پہ کیونکہ اس کا موقع نہیں ہے ورنہ میں وہ والا بھی ساتھ لگا دیتا، ہمارے موضوع سے اس کا تعلق نہیں ہے، وہ ان کے جھوٹوں کے ساتھ جی اس جی کا تعلق ہے۔ تو اس میں اس نے بتایا کہ یہ خواب کا واقعہ ہے، وہ خواب میں آ کے اس کو مل کے گیا تھا، نہ کہ حقیقت میں اتنے سخت پیروں کے درمیان۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ حسب عادت میں بعض صفحے جو ہے وہ ایکسٹرا لگا دیتا جی جی۔ ہوں جس کا مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیوں لگائے ہیں۔ جی محترم آگے چلتے ہیں، صفحہ نمبر 80 ہے گرفتاری، حوالات اور رہائی اور برات، کہ میں جب حقیقت میں سرکار کا فرما بردار
रहा हूं तो झूठे इल्जाम से मेरा बाल भी बीका ना होगा। मैं हकीकत में सरकार का फर्मा बरदार रहा। ये सरकार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं कह रहा, अंग्रेजों को कह रहा है। और मोहतरम, अगर ये आपने वजाहत कर दी है कि ये सरकार उनको कह रहा है। ये इन्होंने, मैं देवबंदियों के बारे में हमेशा ये कहता हूँ, ये जितना बोलते हैं ये उल्टा फंसते भी हैं और अपने बड़ों को फंसाते भी हैं। हाँ ये जो सरकार यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल किया है, खुद देवबंदियों ने उसकी वजाहत करते हुए कहा है सरकार तो अल्लाह को भी कहा जाता है। हाँ तो ये सही। उल्टा फंसाया उन्होंने इसको। हाँ सही लेकिन वो फिर वही बात है कि यहाँ पे आज उसका मौजू नहीं है। तो यहाँ पे देखें कि उसने कहा है कि सरकार मालिक है। अब इनको ये भूल गया है कि अल्लाह जो है वो मालिक है। अब सरकार जो है वो इनकी मालिक हो गई। और इसी तरह उसने कहा है कि जब मैं सरकार का फर्मा बरदार हूँ और रहा हूँ, और आखिर तक ये रहे हैं। ये दिखाना असल में मकसूद था कि अब इनको ये भूल गया है कि मालिक जो है वो अल्लाह है। अब सरकार इनके लिए मालिक भी हो गई है। जी मोहतरम। आगे है जी, सफ़ा नंबर 81 है। मियाँ रशीद अहमद, तुमसे तो हक ताला को अभी बथेरे काम लेने हैं, घबराओ मत। हिंदुस्तान से निकलने वक्त तुमसे ज़रूर मिलकर जाऊंगा। खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे और मरातब में तरक्की दे। इसके बाद देर तक छाती से लगाए रखा और आखिरकार फिदराना शफकत और मुरबियाना मोहब्बत के अंदाज पर खुद भी चश्मे नाम हुए और मौलाना को भी रुला दिया। सफ़ा नंबर 85 है जी। लिखा है कि रशीद अहमद, तुमने मुफसदों का साथ दिया और फसाद किया। आप जवाब देते हैं, हमारा काम फसाद का नहीं, ना हम मुफसदों के साथी थे। ये मुफसदों और फसाद करने वाले 1857 के जो अजीम शान मुजाहिद थे, शायद उनको ही कह रहा है। जी कभी बिल्कुल। दरियाफ्त होता कि तुमने सरकार के मुकाबले में हथियार उठाए। आप अपनी तस्बीह की तरफ इशारा करके फरमाते हैं, हमारा हथियार तो ये है। एक मर्तबा हाकम ने पूछा कि तुम्हारा पेशा क्या है। आपने फरमाया, कुछ नहीं मगर जिम्मेदारी, जमींदारी निश्चित जिम्मेदारी। अच्छा, हजरत इमाम रबानी से एक मरतबा किसी शख्स ने दरियाफ्त किया कि आला हजरत ने तो आपसे वादा फरमाया था कि तुम ना रखो, मैं अरब रवाना होते वक्त तुम्हें मिलकर जाऊंगा, मगर आप गिरफ्तारी और हवालात में रहे। आपकी रिहाई से कबल आला हजरत ने बैतुल्लाह की जानब हिजरत फरमाई। गोया साइल का मतलब यह था कि मुलाकात के खुशकुन अल्फाज में तसल्ली के लिए थे, जिसका वकूअ में नहीं आया। हजरत ने बहुत ही हल्की सी आवाज में फरमाया कि आला हजरत वादा खिलाफ न थे। चूंकि दूसरी तरफ तुर्क से मालूम हुआ कि बावजूद संगीन पैरा के आला हजरत ने जेल खाने के अंदर कदम रखा और कई घंटे बातें करके शब ही में वापस हुए और अरब को रवाना हो गए। जिस जमाना में जी मौलवी गंगोही जेल खाना में थे। हाँ जी। जी, ये वही वाकया है जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि यहाँ पे उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि वो संगीनों के पैरे में तो आके वो मुलाकात करके गए हैं। ये ख्वाब की मुलाकात थी। यहाँ पे उसको वैसे ही बढ़ा चढ़ा के वो पेश कर रहे हैं। जी जी। अच्छा, जी आगे मोहतरम। लिखा है, जिस जमाना में मौलवी गंगोही जेल खाना में थे, आला हजरत हाजी साहब एक दिन फरमाने लगे कि मियाँ कुछ सुना किया, मौलवी रशीद अहमद की फांसी का हुक्म हो गया है। खुदाम ने अर्ज किया कि हजरत कुछ पता नहीं, अभी तक तो कोई खबर आई नहीं। फरमाया, हाँ हुक्म हो गया, चलो। ये फरमाना कि उठ खड़े हुए। हकीम साहब का बयान था कि बरसात का जमाना था, मगरब के बाद आला हजरत और मैं और गालबन मौलवी मुजफ्फर हुसैन साहब का गर्द 3 आदमी चले। शहर से निकलकर थोड़ी दूर जाकर आला हजरत जमीन की घास के कुदरती सब्ज फर्श पर बैठ कर कुछ। जी इसको भी छोड़ दें। ये भी असल में मेरा एक और हवाला है। उसमें ये देखें कि इन्होंने खाम खा, जैसा कि इनकी देवबंदियों की आदत है कि बात को बढ़ा के पेश करते हैं, यहाँ पे भी उसने खाम खा कह दिया है कि जी उसको फांसी का हुक्म हो गया, हालांकि उसको कोई फांसी का हुक्म नहीं हुआ था। तो ये अब वो अपने बुजुर्गों की करामात दिखा रहे हैं कि नहीं जी फांसी का हुक्म उसको नहीं हो सकता, वगैरह वगैरह। असल जो चीज़ हमने दिखानी थी कि ये देवबंदी आज भी किज़ब फरेब दजल से काम लेते हैं और अल्फाज के हेरा फेरी से काम लेते हैं, जो कि ये खुद अपने प्रोग्राम में बार बार इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये काम वो खुद करते हैं। कल तक जो अंग्रेज़ के वफादार थे, अंग्रेज़ों के हक में लड़ाइयाँ लड़ते रहे, इस मुल्क को दारुल इस्लाम कहते रहे, आज वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बड़ों ने, अगर कुछ ने दारुल इस्लाम कहा था तो कुछ ने दारुल हर्ब भी कहा था। तो उनका वो झूठ जो है वो भी हमने यहाँ पे खोल दिया कि जिन्होंने दारुल हर्ब कहा था उसकी वजह जिहाद नहीं थी, उसकी वजह कुछ और थी। वरना अगर जिहाद होती तो इनके बड़े जो है वो जिहाद करते या ये मुल्क छोड़ के जो चले जाते। तो ये इनके झूठ जो है वो हमने मुकम्मल इनकी किताबों के हवालों से और स्क्रीन पे वो सारे हवाले दिखा के अपनी तरफ से कोई बात हमने नहीं की। जो बात भी हमने की है वो इनकी किताबों के हवाले से की है। तो आज ये देवबंदियों वाला सेक्शन जो है इस लिहाज से मेरा ख्याल है मुकम्मल हो गया है। अगर कभी फिर ज़रूरत पड़ी इसके, इन्होंने किसी ने जवाब देने की कोशिश की, तो मज़ीद हवालों के साथ फिर इंशाल्लाह
اس کا جواب الجواب جو ہے وہ دیا جائے گا. کل سے انشاءاللہ اگر کل پروگرام ہوا یا نیکسٹ جب بھی پروگرام ہوگا تو اسی جہاد اور دارالحرب ہندوستان کو کہنے کا جو اہل حدیثوں کے علماء کے فتاوی جات ہیں وہ ہم پیش کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ بریلوی اور شیعہ جو ہیں ان کی باری آئے گی. تو میرا خیال ہے کہ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے پورا. تو ہم نے 1 گھنٹہ کی جو لمٹ تھی اس کے اندر اندر اپنا آج پروگرام جو ہے یہ اس کو کمپلیٹ کر لیا. جی بالکل، ہمارا ٹائم تقریباً ہو گیا ہے، تو اس بارے میں دیوبندیوں کے جو اعتراضات تھے ان کا ہم نے جواب دے دیا ہے. لیکن یہ ہمارے پروگرام کا جواب کوئی نہیں دیتا. اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پروگرام ہی لاجواب کرتے ہیں، اور لاجواب جس کو حقیقت میں کہتے ہیں نا وہ یہ ہوتا ہے. اب ان ساری باتوں کا کون جواب دے؟ جواب دے کر وہ خود اپنے گلے میں ڈھول ڈال لیں کہ بعد میں لوگ بجاتے پھریں اس کو. تو ٹھیک ہے پھر آج کا پروگرام یہ سیشن جو ہے ختم ہے. تو باقی آپ نے جو اپنا پروگرام باقی کرنا ہے وہ کریں. لیکن میں ایک جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج میں نے کتابیں ساتھ نہیں کھولی ہوئی تھی تو میری نظر جو ہے وہ ٹیکسٹ پہ بھی تھی. آج ایک محمد صاحب ہے، ان کا ایک بڑا اعتراض آ رہا ہے. پچھلے پروگرام میں بھی میں نے دیکھا تھا، جو میں اچھا بعد میں پروگرام دیکھے ہیں تو آج بھی میری نظر پڑی ہے. ان کو یہ لاش پہ بڑا اعتراض ہے. تو اگر جی وہ محمد صاحب ہیں تو تھوڑی سی ہمت کریں تو آ جائیں پروگرام میں. ابھی سلیم صاحب جو ہیں وہ ان کو لنک جو ہے وہ شیئر کر دیتے ہیں، تو آ جائیں وہ اپنا اعتراض دہرا دیں. ورنہ میں ان کو مختصر یہ جواب دیتا ہوں کہ یہ آپ نے ابو جہل اور کفار مکہ والا جو ہے وہ اعتراض کیا ہے. ان کے سامنے بھی جب رحمان کہا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے، اور آپ کو آپ کے بڑوں نے آج تک صرف وہ جو ہے 99 نام جو ہے اللہ تعالیٰ کے وہی بتائے ہوں گے. تو اگر آپ مائک پہ آتے ہیں تو آئیں، میں آپ کو آپ کی کتب کے حوالوں سے بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کے 1000 نام ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ. تو اس لیے یہ وہ کافروں والے یا کفار مکہ والے اور ابو جہل والے اعتراض جو ہیں وہ یہ نہ کیا کریں یہاں پہ آ کے، جو کالو اور یہ لاش وغیرہ پہ. جس جگہ پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ الفاظ لکھے ہیں وہاں پہ خود اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو پھر میں دوبارہ بتا دوں کہ کفار مکہ والے اعتراضات جو ہیں وہ نہ کیا کریں. اگر علم نہیں ہے اور جہالت کی وجہ سے آپ کرتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں، آپ طنز نہیں کر سکتے. انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ جو ہے وہ میں کر دوں گا. اگر وہ صاحب موجود ہیں تو ابھی مجھے ان کا ٹیکسٹ نہیں نظر آ رہا. اگر آئیں تو میسا میں آپ کو یہ حوالے بھیج دیتا ہوں، یہ ان کے سامنے رکھ دیں تاکہ ان کی جو جہالت ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ کم ہو سکے. تو میں آپ کو حوالے بھیج دیتا ہوں. میری طرف سے پھر اللہ حافظ. آپ اپنا پروگرام جو ہے وہ جاری رکھیں.